براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کو نیلام گھر کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے، جب لوگوں کی ضمیروں کی نیلامی کی جا رہی ہے، ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں، اور جتنے مسٹر فراڈیے ہیں وہ وہاں پر جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو چوری کا لوٹ کھسوٹ کا پیسہ ہے، جو سندھ کے ہاری کی جیب میں جانا تھا، جو سندھ کے مزدور کا پیسہ تھا، جو وہاں کے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہونا تھا، لوگوں کے علاج کے اوپر خرچ ہونا تھا، جو کراچی کو بہتر کرنے کے اوپر خرچ ہونا تھا، جو NFC سے 2000 ارب روپیہ سندھ حکومت لے کے چلے گئی، کیا وہ پیسہ انہوں نے سندھ کی عوام کا پیسہ یہاں پر جو ہے وہ اپنی چوری بچانے کے لیے، پاپڑ والے کو، فالودے والے کو آصف علی زرداری نے بچانے کے لیے سندھ ہاؤس کو نیلام گھر کے اندر تبدیل کر دیا ہے؟ ضمیروں کی نیلامی ہو رہی ہے، اور جو وہاں پر ضمیر فروش بیٹھے ہیں ان کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کروڑوں روپے سے اپنے ضمیروں کی نیلامی کرنے کے لیے تو سامنے آ گئے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تو کونسلر بننے کی اوقات نہیں تھی، پاؤں پکڑ کے آپ نے عمران خان کے سے، مجھے پتا ہے جن کے کل بڑے چہرے آ رہے تھے، پاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے، کامپیں ٹانگ رہی تھی، اس وقت ان کو ٹکٹ لینے کا اتنا شوق چڑھا ہوا تھا، PTI کے ووٹ کے اوپر منتخب ہو کر آئے۔ میں چلے ان آزاد اراکین کی بات نہیں کرتا، انہوں نے تو کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے، لیکن جو PTI کے ووٹوں کے اوپر منتخب ہو کر آئے ہیں ان کو یہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ اتنی تمہارے ضمیر جاگ گئے ہیں، نوٹوں کی چمک تم نے دیکھ کے تمہارے ضمیر جاگ گئے ہیں، تم نیلام گھر کے اندر اپنے آپ کو نیلام کر رہے ہو، یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کی عوام بڑے غم و غصے کے اندر ہے، اور لوگ یہ تماشا مزید جو ہے وہ نہیں لگنے دینا چاہتے۔ یہ پاکستان کے اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے، وہ اس کیس کا بھی فیصلہ کریں، یسر رضا گیلانی کا بھی، اور یہ نیلام گھر جہاں پر منتخب اراکین کے ضمیروں کی نیلامی ہوتی ہے اور جو ان کے خریدار ہیں، جو بکنے والے ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ کے لیے پابندیاں لگنی چاہیے۔ ان کو ہم نے اپنی جمہوریت سے اس گند کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے، اور یہی وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے آئے، اور عمران خان صاحب نہ کہتے سندھ ہاؤس میں نیلام گھر بنا ہوا ہے، یہ چہرے سامنے نہیں آنے تھے، یہ یہاں ہو گئے، یہ ایکسپوز ہو گئے۔ اور میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم نے ملک کی سالمیت کے لیے، قومی غیرت کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہے۔ یہ ہیں بوٹ پالشیے، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ غلامانہ ذہن کے مالک ہیں، جن کی جائیدادیں باہر پڑی ہوئی ہیں، ان کو یہ فکر ہے کہ ان کے اثاثے یہ اپنے آقاؤں کی بات نہیں مانیں گے، تو ان کے اثاثے جو ہے وہ جو لوٹی ہوئی دولت، بڑی انہوں نے محنت سے ملک کا مال لوٹا ہے، چوری کیا ہے، جن بھگوڑے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیسہ ان کا ضبط ہو جائے گا، اس وجہ سے ان کے پیٹ میں جو ہے وہ مڑوڑ اٹھ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کپتان جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج سب چور ایک طرف کھڑے ہیں اور عمران خان صاحب تاریخ کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کے اندر کرپشن کے خاتمے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم نے اپنے وعدے پر آج بھی قائم ہیں، اور انشاءاللہ اپنے وعدوں کو ہم پورا کریں گے۔ میں بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ سے گزارش کروں گا تھوڑی سی ذرا کیس کی ٹیکنیکل تفصیلات پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق حبیب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی۔ یہ جو کیس ہے الیکشن کمیشن کے سامنے زیر غور، یہ کوئی عام معمولی کیس نہیں ہے، یہ کیس پاکستان کے اندر تاریخ رقم کر رہا ہے۔ یہ کیس اس ماورا آئین چیز کی نشاندہی کر رہا ہے جس نے پاکستان کے جمہوری نظام کو کمزور کیا ہے۔ پہلی دفعہ ضمیر فروشی کا عمل پاکستان کی عوام کے سامنے نہیں آیا، ضمیروں کی منڈی لگتی رہی ہے۔ آج جو سندھ ہاؤس میں ہو رہا ہے اس سے کیا سامنے آ رہا ہے کہ چہرے بھی وہی ہیں، عمل بھی وہی ہے، اسکرپٹ بھی وہی ہے، لیکن صرف ٹائم چینج ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک اہم آئینی ادارہ ہے، جو پاکستان کے عوام کے ووٹ کا محافظ ہے، جو پاکستان کے جمہوری نظام کا محافظ ہے، اس نے ووٹ کے تقدس کو بحال کرنا ہے، اس نے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر فروشی کے عمل کو روکنا ہے۔ یہاں پر یوسف رضا گیلانی کے وکیل نے ایک بہترین یو ٹرن لیا، پاکستان کی عوام کو آج بتایا ہے الیکشن کمیشن کے اندر کہ وہ جو ویڈیو سامنے آئی تھی دراصل وہ میری نہیں تھی۔ میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اور جہاں پر اعلان 2 مارچ کو پاکستان کی عوام کے سامنے کہا تھا کہ ہاں
میں وہ شخص ہوں جو نے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کی. ہاں میں وہ شخص ہوں جنہوں نے ان کو بتایا کہ ووٹ کو ضائع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. آج اپنے ہی اس بیان سے منحرف ہو گئے. ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کیا استدعا ہے؟ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اہم موڑ ہے. آئینی ادارے کو پاکستان کے جمہوری نظام میں کسی چیز کے لیے بنایا گیا ہے. کسی وجوہات کی وجہ سے آپ کو ایک آئینی ادارہ، آئینی استحقاق اور قانون کے اندر اختیارات دیے گئے ہیں. یہ وہ موقع ہے جب آپ سامنے آئیے اور فیصلہ کر دیجئے کہ جب پاکستان کے ماورا آئین ممبران پارلیمنٹ ضمیر کو کھلے عام بیچیں گے تو آپ اس کے اندر سو موٹو از خود نوٹس لے کر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. جب ممبران پارلیمنٹ قانون کو توڑیں گے آپ دیوار بن کے آئیں گے ان کے سامنے. یہ کیس فاروق حبیب، ملیکہ بخاری اور یوسف رضا گیلانی یا علی حیدر گیلانی کے مابین نہیں ہے. یہ کیس پاکستان کی عوام و الیکشن کمیشن کے مابین ہے. یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہم آئینی ادارے کو متنازع نہیں بنا رہے. آئینی ادارے سے گزارش کر رہے ہیں مطالعہ کر لیجئے پاکستان کی الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن 4 کیا کہتا ہے کہ آپ نے مکمل انصاف کرنا ہے. سیکشن 8 کہتا ہے کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ اس قسم کے کیسز کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کریں. پاکستان کے تحریک انصاف کے ورکر کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے ممبران پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کے عام آدمی کے اندر آج تشویش اور غم و غصہ ہے. وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس آدمی کی شناخت کے اوپر، جس آدمی کے نام کے اوپر، جس آدمی کے منشور کے اوپر ووٹ دیا تھا، اس ووٹ کو ممبران پارلیمنٹ پامال کر رہے ہیں. ہماری گزارش ہے ممبران پارلیمنٹ سے کہ آپ نے ضمیر فروشی کر دی، لیکن یاد رکھیے خودداری ایک طرف ہے اور غلامی ایک طرف ہے، ایمانداری ایک طرف ہے اور کرپشن ایک طرف ہے، ذاتیات ایک طرف ہے اور عوام کی خواہشات ایک طرف ہے. آپ کے پاس اب بھی وقت ہے. ضمیر فروشی کے عمل کو رد کر دیجئے. اپنی صفوں میں اتحاد لے کر اس طرف واپس آ جائیے. آپ کے اوپر آئینی، اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نے اس سیٹ کو چھوڑنا ہے تو اخلاقی طور پر استعفیٰ دیجئے اور پھر ایوان میں جا کر فیصلہ کیجئے کہ آپ نے کس حیثیت سے اس ایوان میں جا کر ووٹ ڈالنا ہے. بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹرویو میں سما کو دبے الفاظ میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب نواز شریف والی غلطی کریں، زرداری صاحب کی طرح ایکسٹینشن دے دیتے تو شاید یہ مسئلہ ہی نہ بنتا. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جو ہے وہ معاملہ ہے. بنیادی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ سب کو جو ہے وہ جب آپ کوئی اتحاد بناتے ہیں تو اس اتحاد کے اندر آپ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور اس میں وہ اقتدار کا حصہ بھی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ عدم اعتماد کا معاملہ ہی نہیں، معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے. اگر آپ عدم اعتماد جو ہے وہ اس طریقے سے آئے گی کہ آپ لوگوں کے، جس نے ملک لوٹا ہوا ہے، جس نے کرپشن کی ہے، پیسہ بنایا ہے، وہ آئے گا اور چند ٹکوں کی خاطر جو ہے 5-10 ارب روپے میں پاکستان کی ساری جمہوریت کو خرید لے گا، سارا جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو ختم کر دے گا. تو بھائی انہوں نے تو اربوں نہیں، انہوں نے تو کھربوں روپے کی دہاڑیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کے پاس تو مال ہی بہت ہے. پھر تو ہم پاکستان کو، پاکستان کی جمہوریت کو نیلام گھر بننے نہیں دیں گے. ہم نے جو ہے اس کے اندر بھرپور ریزسٹ کریں گے، اس کے آگے بھرپور جو ہے وہ رکاوٹ بن کے کھڑے ہوں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اب تمام آئینی اداروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب یہ تمام چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں تو پھر اس تماشے کو جو ہے وہ روکنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے. فاروق حبیب صاحب جو آپ کے ارکان ایکسپوز ہوئے ہیں ان کے خلاف اب تک کارروائی شروع کر دیکھیں آرٹیکل، دیکھیں بڑا واضح ہے، آرٹیکل 63 ہے. مجھے بتائیں قانون کیوں بنایا جاتا ہے؟ قانون اس وجہ سے بنایا جاتا ہے کہ قانون کا خوف ہو اور کوئی کام جو ہے اس کا ہونے سے پہلے لوگوں کے اندر ڈر ہو تاکہ لوگ اس قانون کو نہ توڑیں، اس قانون کو اس جرم کا حصہ نہ بنے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ کھل کے سامنے آ گئے اور انہوں نے اپنی انٹینشن کا اظہار جو ہے وہ کھل کے کر دیا، دوسری جانب اتنی ضمیر جاگے ہوئے ہیں تو یہ نیلام گھر سے باہر نکلیں، جائیں عوام میں، پتہ چلے لوگ ان کی ضمانتیں تیار کروانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جا کے الیکشن لڑ دیں. یہ گھوڑے کا میدان ہے، پتہ چل جائے گا کہ کتنی ان کی جو ہے وہ اوقات ہے. وہاں جائیں، پتہ کریں جا کے کیا ہو رہا ہے. لوگ جو ہیں وہ
खूब भरपूर गमो गुस्से के साथ जो है वो भरे बैठे हैं। बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फरूख हबीब ने कहा कि सिंध हाउस को नीलाम घर में तब्दील कर दिया गया है। जमीर फरोशों के जमीरों की नीलामी हो रही है सिंध हाउस में।